اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، 21 دن سورہ طارق کا یہ عمل کر لیں، ہر قسم کا جادو اور آسیب ختم ہو جائے گا۔ 21 دن کا عمل ہے سورہ طارق، والسماء والطارق۔ اس کے بارے میں حضرت ابی بن قاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کتاب العمل میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ طارق پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان کے ستاروں کے مطابق نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا پڑھنے کا ثواب ہے اس کا۔ اس سورہ مبارکہ کا عمل ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی جادو وادو کا کوئی مسئلہ کیا ہوا ہے کسی نے، یا کسی نے کوئی آسیب اس کے ساتھ ہے یا وہ ایسی چیز ہے، تو سورہ طارق کا یہ عمل جو ہے وہ 21 دن کر لے۔ 21 دن 21 days، ایسی کوئی بھی چیز اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ ہے جڑی، تو وہ انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی، دور ہو جائے گی اس سے۔ یہ ایک چیز تھی۔ اچھا دیکھیے، میں جب بار بار آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ ایک صاحب، کیونکہ یہ تو وہ کیا کہتے ہیں نا، پازیٹیو چیزیں جو ہے نا وہ ہماری سوسائٹی میں کم ہائی لائٹ ہوتی ہیں، لیکن جو ناکامیاں ہوتی ہیں یا جو شکست ہوتی ہے اس کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور سکسیس کو اتنا زیادہ جو ہے وہ ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا۔ تو جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وظائف کرنے کے بعد، جن کے کام ہوتے ہیں، تو وہ ان میں تو خیر اتنا بھی نہیں ہوتا کہ کبھی وہ ایک کمنٹ کر کے اس کسی ویڈیو پہ، بہت کم لوگ ہیں جیسے کرتے ہیں کہ بتا دیں، مجھے واٹس ایپ پہ بتا دیتے ہیں، کہ کبھی نہیں بھی بتاتے کہ یار شاہ جی ہمارا کام ہو گیا یا نہیں ہو گیا۔ لیکن اگر نہیں ہوتا نا تو اس کے بڑے بڑے شور شرابے آتے ہیں، کبھی 40 دن ہو گئے جی مجھے پڑھتے ہوئے اب تک کام نہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے، میں ہر وظیفے کی ویڈیو میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ کا یہ معاملہ ہے اپنے اللہ سے۔ میں نے ایک کلام پڑھنے کے لیے بتایا، ایک آدمی کا کام ہو جاتا ہے، دوسرے کا نہیں ہوتا، تو پرابلم اس بندے کے اندر موجود ہے۔ اپنے پرابلم کو سارٹ آؤٹ کریں، اپنے آپ اپنا احتساب کریں کہ آپ کدھر غلطی کر رہے ہو۔ نہ تو اس عمل کے اندر کوئی پرابلم ہوتا ہے، نہ بتانے والے کی ذات کے اندر کوئی ہوتا ہے، یا ہم کوئی آپ سے مطلب اس کے اوپر ہمیں اس سے کوئی بینیفٹ نہیں اگر آپ کا کام ہو جائے گا۔ اور اگر نہیں ہو پا رہا، میں نے اکثر ایک بات کہی، میں نے کہا یار توبہ استغفار کر لیا کرو، دونوں صلاۃ التوبہ پڑھ لیا کرو، صلاۃ الحاجت پڑھ لیا کرو، اللہ کے سامنے جب پیش ہو رہے ہو، کوئی بھی عمل شروع کر رہے ہو اس سے پہلے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے دل کو صاف کر لیا کرو، نیت یہ رکھا کرو کہ اب بس میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں گا اور اس توبہ پہ قائم بھی رہوں گا، کیونکہ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں، جو ہمارا ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اوپر سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف اوپر سے نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ اندر سے بھی دیکھتا ہے بندے کو، یہ ذہن میں رکھا کریں۔ آپ کہاں اوپر پہنچ گئے، اندر دیکھیں، اللہ تو اندر آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی اشارت سے بھی زیادہ قریب۔ تو وہ جو ارادہ آپ کے دل میں یا جو سوچ چل رہی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔ وہ اگر پازیٹیو ہوں گی، پازیٹیو وائبز آ رہی ہوں گی، تو ہر چیز آپ کی پازیٹیو ہوتی جائے گی۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتے ہیں، پھر اب وظیفے کی طرف جاتے ہیں، کہ آپ کی سوچ ہے نا، یعنی کہ میں آپ کو آج کلیئرلی بات بتا رہا ہوں، آپ سوچنا شروع کر دیں دولت کے بارے میں، کہ آپ دولت مند ہو رہے ہیں، دولت کی مطلب باتوں کو سوچنا شروع کریں، پیسہ آپ کے پاس آ رہا ہے، یہ صرف سوچنا شروع کرتے ہیں آپ امیر ہوتے چلے جائیں گے۔ ہے نا بڑی عجیب سی بات؟ آپ بس سوچنا شروع کر دیں کہ نہیں، آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے پاس 500 روپے یا 1000 روپے کا نوٹ ہے، اب میں جا رہا ہوں بازار نکل جائے گا، تو یقین مانے وہ نکل جائے گا آپ کی جیب سے۔ یا آپ یہ سوچ رہے ہیں نا بس یہ 1000 روپے آخری جیب میں رہ گیا، یہ پتہ نہیں کتنے دن چلتا ہے، یقین کریں وہ 2 دن بھی نہیں چلے گا۔ اور اگر آپ سوچنا شروع کر دیں گے نا کہ بس پیسہ اب میرے پاس آ رہا ہے، میں یہ کام کر رہا ہوں اور دیکھو پھر یہ کیسے مجھے کامیابی ملتی ہے، اور یہ بس اب لاکھوں کی بات ہوگی، چھوڑیں جی یہ چند ہزار کی بات، بجٹ بنانا ہے تو میں نے لاکھوں کا بنانا ہے، میں تو اب یہ کرنا۔ یہ سوچ جیسے جیسے آپ یہ سوچ آپ کے اندر بدلتی جائے گی نا، اس کے پکے ہوتے جائیں گے، آپ دیکھو گے آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ ہم تو نیگیٹو وائبس سے باہر ہی نہیں نکل پا رہے نا اپنے آپ سے، ٹھیک ہے، وہ اتنی مایوسی ہم نے اپنے اوپر طاری کر لی ہے، اور شیطان نے اتنا ہمیں مایوس کر دیا ہے کہ ہم اس سے نکل ہی نہیں پا رہے۔ ہم چاہتے ہیں بس اب ہم، وہ کوئی لوگ کہتے ہیں اپنی ذات کو ختم کر لیں، اپنے آپ کو ختم کر لیں۔ کیوں ختم کر لیں بھائی؟ آپ کے اختیار میں۔ تو یہ اس طرح کی باتیں صرف شیطان ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے، تو اپنی سوچ کو بدلیں، آپ کے حالات ضرور بدلیں گے۔ چلیں جی، اگر آپ پر جادو ہے،
یا आसेब का मसला है, 21 दिन सूरह तारिक को इस तरह हम पढ़ लें। 21 दिन का ये अमल है सूरह तारिक का। और ये किस तरह करना है आपने कि जनाब आपने अव्वल आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी, 27 टाइम्स 27 बार सूरह तारिक जो है ना उसको आपने असर की नमाज के बाद पढ़ना है। और अगर आपकी ज़ात के हवाले से कोई मसाइल हैं तो खुद पानी पढ़ के पी लें। अगर पूरे घर के ऊपर मसाइल हैं तो फिर काफ़ी सारा पानी पड़ें और सारे घर वालों को पिलाएं। और अगर आसिबी चक्कर भी साथ है, कोई ऐसे भी सिलसिले हैं, तो फिर उसके लिए आप उसी पानी को घर की दीवारों पर भी छिड़के, वॉशरूम में नहीं, दीवारों पर भी इसको छिड़क दें। और इन 21 डेज तक आप कंटिन्यूस इसको परफॉर्म कीजिए, ठीक है ना। तो ये एक अमल है, अगर आप ये कर जाते हैं 21 डेज तक, 27 टाइम डेज पढ़ के, तो आपको बहुत रिलीफ मिलने वाला है। ये जो भी चीज़ें आप मुझसे बातों में डिस्कस करते हो ना जी कि फलां ने मुझ पे जादू कर दिया और फलां चीज़ें मुझे नज़र आती हैं, मुझे दिखती हैं, मुझे ये होता है, तो ये सूरह तारिक की इतनी बरकतें ये हैं, ये आप कर लीजिए तो इंशाल्लाह। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत करम कर देना। अब फीडबैक आपने मुझे देना है कि आपको कैसा इसका रिजल्ट मिला। तो बाकी ये है कि अगर कुछ फिर भी मैं बताने से रह गया हूँ मुझसे, तो वो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। अगर किसी मसले में परेशान है और दुआओं की ज़रूरत है, उसके लिए खसूसी दुआ चाहते हैं, तो वो मसला अपने नाम के साथ व्हाट्सएप पर इसमें कमेंट्स में लिख दें, कमेंट सेक्शन में। और जो यूके, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दूसरे ममालिक से मेरे दोस्त रब्ता करते हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि मैसेज डाल के कॉल का टाइम ले लिया करें, आसानी हो जाती है बात करने की भी, सुनने की भी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।